مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ تکبیر کانفرنس یوم تکبیر کے حوالے سے منا رہی ہے اور جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ مینار پاکستان ہے۔ مینار پاکستان یہ گراؤنڈ ہمیں اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو اسی جگہ پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان کا مطالبہ نظریہ پاکستان کی بنیاد تھا۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے پورے ہندوستان میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سب لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہیں اور ہم علیحدہ ملک لے کے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے اکابرین دیگر لیڈران کی نے محنت کے ساتھ کام کیا اور ہم ایک علیحدہ ملک لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہمارے ملک میں انتشار کی فضا پیدا کر دی گئی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارا ملک دو لخت ہو۔ ہمیں سوچنا ہوگا چند سالوں سے خصوصی طور پر اس ملک میں انتشار کی فضا کو سازشوں کے ذریعے پیدا کیا گیا تاکہ اس ملک میں ایٹمی پروگرام جو کہ ہمارا ایٹمی اثاثہ ہے، جو کہ ہمارے امن کی، جو کہ ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کو روکنے کے لیے کبھی پریسنل امینڈمنٹ اور کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح، پھر جب ہم نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے، ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کا جواب میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو ہمیں بے شمار طرح کی ترغیبات دی گئیں۔ ہمیں معاشی حالات کے بارے میں کہا گیا، معاشی بہتری کے لیے پیکجز کے بارے میں باتیں کی گئی، لیکن پاکستان کی غیور اداروں نے، پاکستان کے غیور عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے تمام طرح کے معاشی پیکجز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے۔ اگر ہمارا دفاع مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں۔ آج لوگ یہاں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک عدلیہ کے اعتبار سے، نظام انصاف کے اعتبار سے اتنے نمبر پہ ہے، 140 نمبر پہ ہے، 135 نمبر پہ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایٹمی اثاثوں کی بنا پر پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا اسلام میں پاکستان، پوری دنیا اسلام میں پاکستان اس وقت تحفظ کے اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک سازش کے ذریعے لوگوں کو لڑایا گیا، عوام کو میڈیا کے ذریعے، غلط انفارمیشن کے ذریعے ورگلایا گیا اور لوگوں کو، میرے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، اس ملک کی غیور لوگوں کو اداروں کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا تن من دھن اس ملک کے لیے قربان کر دیتے تھے، لیکن اس انتشار کی وجہ سے ایک 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ تھا۔ تو میں تو ایک بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیں دل سے قبول نہیں کیا اور ہر وقت بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر ہمارے خلاف سازش کرتا رہتا ہے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا،
تو جتنے چرچے جتنی خوشیاں ہندوستان میں منائی جا رہی تھی پاکستان میں آپ اس کا دیکھ رہا تھا، اور وہ سب سے افسوسناک مقام تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایم ایم عالم کا طیارہ جس کو وہ تو نہیں گرا سکے، ایم ایم عالم نے چند سیکنڈ میں ان کے کئی طیارے گرا دیے، وہ طیارہ بھی ہمارے ناکاوندیش لوگوں نے، ان گمراہ لوگوں نے جنہوں نے غلط انداز سے جن کو گمراہ کیا گیا یہ سارا کام کیا۔ ہم اس پلیٹ فارم سے، آج تکبیر کانفرنس کے پلیٹ فارم سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث جس طریقے سے جس طرح جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرف، پاکستان کے افواج کی طرف، پاکستان کے اداروں کی طرف کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ 9 مئی کے حوالے سے کسی طرح بھی ملوث نہیں ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سخت سزا کی طرف لے جایا جائے، ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان کو ٹرائل کرایا جائے، اور جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ پاکستان میں وسیع پیمانے پر مایوسی پھیلائی گئی اور یہ تصور دیا گیا کہ پاکستان شاید قائم نہ رہے، لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم بڑے واضح طور پر یہ بات بتا دینا چاہتی ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا، انشاءاللہ العزیز پاکستان قائم رہے گا تا قیامت رہے گا۔ پاکستان کے آج اس پنڈال میں غیور لوگوں، غیور عوام، میرے بھائیوں، ہم نے آج اکٹھے ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی طرف جس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، جس نے کسی ہاتھ بڑھایا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کے اساس ایٹمی اساسے پاکستان کے لیے شارک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے۔ جب ہم نے پہلے دھماکوں کے وقت کسی طرح کے پیکج کو انکار کر دیا تھا، آج بھی ہم بھوک سے گزارا کر لیں گے، ہم سوکھی کھا لیں گے، لیکن ہم کسی طور پر بھی ایٹمی اثاثوں پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے۔ میں تمام لوگوں سے یہ اعلان کرتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور عوام اور پاکستانی مسلم لیگ ایٹمی پروگرام کے ساتھ ہونے والی کسی طرح کی کوئی سازش قبول نہیں کرے گی، کوئی پاک ایٹمی پروگرام پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان کا دفاع ایٹمی پروگرام کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان کا دفاع ایٹمی پروگرام کے ساتھ ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ہر حد تک جائیں گے، لیکن ایٹمی پروگرام پہ کسی کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے۔ منشور کے حوالے سے سیکرٹری چودھری اعظم صاحب نے بے شمار ساری باتیں کی، میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بقا نظریہ پاکستان میں ہے، اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے مطابق ہم سب سے پہلے ایک قوم بنتے ہیں، ہم مسلمان بنتے ہیں، پاکستانی بنتے ہیں، ہم نہ پنجابی ہیں نہ سندھی ہیں، بولو میرے ساتھ، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرنے والوں، ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کرنے والوں، سوچ لو، آج آپ نے اسٹیج پہ بلوچوں کو بھی دیکھا، بلوچ سردار اور بلوچ عوام بھی یہاں موجود تھے، آپ نے پٹھانوں کو بھی دیکھا، آپ نے تمام امت کے مکبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کے اسٹیج پہ دیکھا۔ ہم یہ اتحاد کا پروگرام لے کے نکلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے،
तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें अपने अपने तस्बात से बाहर निकलकर, अपनी अपनी अना से बाहर निकलकर इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें, इस मुल्क के लिए सोचें और इस मुल्क के अवाम जो आज गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए काम करें। मेरा तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि वो अपनी सियासत के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनकी सियासत उनकी रेड लाइन होती है। मैं कहता हूं मेरे अवाम मेरी रेड लाइन है, मेरा पाकिस्तान मेरी रेड लाइन है, मेरा एटमी प्रोग्राम मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? खालिद संधू कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खालिद संधू कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज उन अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों को इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देता हूं कि इस मैदान की तरफ देखो, इस पंडाल की तरफ देखो, इस स्टेज की तरफ देखो। आज तुम्हें पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र से लोग यहां मौजूद मिलेंगे। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहां मौजूद मिलेंगे। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमने इत्तेहाद के लिए जो कराची से हमने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस सफर शुरू किया था, हमने इत्तेहाद के जरिए यह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी एक है और पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर एक है। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाना चाहते हैं। आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में तमाम कानून इस्लाम के मुताबिक होंगे, कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। हम पाकिस्तान में मुक्तदार कुव्वतों से, पार्लियामेंट से, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान में ऐसे इक़दामात करे कि पाकिस्तान में तमाम निज़ाम अदल और तमाम हमारा इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारा निज़ाम इस्लाम के मुताबिक चले। हमारी आज कर्जों की बात होती है, हम पे कर्जे लिए गए, लेकिन आप पे ना मुझ पे इस्तेमाल हुए, इस पाकिस्तान पे इस्तेमाल। कर्जे लिए तो आप पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान गरीब होता गया, लोग अमीर होते गए। आज हमें धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुमने एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज ना किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हम बता देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम अपने वसाइल को बरोए कार लाएंगे। हम कर्जों से इनकार करते हैं, हम IMF से इनकार करते हैं। IMF कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं, IMF साम्राज्य का वो एजेंट है जो किसी ना किसी तरीके से दूसरे मुल्कों से अपनी बातें बनवाने के लिए उन्होंने आगे एक अपना बच्चा लगाया हुआ है। और पाकिस्तान को वो प्रेशर इसलिए बिल्ड कर रहा है कि वो उस प्रेशर के जरिए पाकिस्तान से एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने और पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज करने के लिए हमें प्रेशर करें, लेकिन हम किसी तरह का प्रेशर कबूल नहीं करेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि ये कौम कर्जों की सियासत, ये कौम सूद की मैशियत को रिजेक्ट करती है और अल्लाह की आसमानी मैशियत जो अल्लाह ने निज़ाम दिया है उसके मुताबिक मुतालबा करती है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की मैशियत अगर बेहतर हो सकती है तो वो कर्जों से इनकार करके हो सकती है, और अल्लाह के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक सूद से इनकार करके अल्लाह के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक मैशियत जो बिला सूद मैशियत है उसी पे चल के हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में हर तरफ आपको अफरा तफरी नजर आती है। आप देखते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आप सब लोगों से, सब भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप किसी की कान पे बात पे कान ना धरें। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं। हमें अपने दीन के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, हमें नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, अपने ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। आज हम इस अजीम जगह पे
یہ جگہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیشی، یہاں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس پاکستان جو قائد اعظم نے ہمیں تحفہ دیا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے، ہم اس میں بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنا تن من دھن لگا دیں گے۔ میں تمام حاضرین اکرام کا مشکور ہوں جو دور دراز سے آئے، اور خصوصاً اہل لاہور کا، جنہوں نے کانفرنس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آج بھی اس ملک کے غیور اور اس ملک کے زندہ اور بیدار لوگ موجود ہیں، جو ملک کے لیے، جو اسلام دین کے لیے، جو اپنے وطن پاک کے لیے ہر وقت موجود ہیں، ہوشیار ہیں، کسی کو اس پہ نقب زنی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آخر پہ میڈیا کا بھی خصوصی طور پر مشکور ہوں، جنہوں نے جو یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو کوریج کی، لیکن اگر میں ایک بات نہ کہوں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں آج خصوصی طور پر چودھری سرور صاحب، میں چونکہ اس پروگرام کی میزبان لاہور ہیں، اہل لاہور ہیں، تو میں چودھری سرور صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے انتھک محنت سے، آپ نے پوری بڑی تقدوت سے، آپ کی سب دوستوں نے، ہماری جماعت کے ورکروں نے، سب نے، لیکن آپ کی سرپرستی میں ہارس ڈار صاحب بھی یہاں میرے خیال میں موجود ہیں، جو کہ لاہور کی ذمہ داری ہے جن کی، انہوں نے بھی دیر رات ایک کر کے، تمام ورکروں نے، تمام دوستوں نے، تمام بھائیوں نے اتنی محنت سے یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا، جس کے لیے میں خصوصی طور پر ان سب کا مشکور ہوں اور ان کو اس پروگرام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں آخر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سخت موسم کے باوجود اتنی خوبصورت ہوائیں بھی چلائیں اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حالات پیدا کیے کہ ہم اس پروگرام کو اس گرمی کے موسم میں اس پروگرام کو اتنے خوبصورت انداز میں کر سکیں۔ میں سب دوستوں کا، سب بھائیوں کا بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری گفتگو سنی، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیے۔ میں آخر میں 2 نعرے لگاؤں گا آج کی نسبت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ زندہ باد